السلام علیکم۔ آج کی گفتگو میں ہم پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر یہ جو 1 جولائی 2025 سے نیا اضافہ ہوا ہے۔ کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ بھئی یہ کیوں ہوا، کیا اثرات ہوں گے اور آگے کیا لگتا ہے۔ تو ابھی جو تازہ خبر ہے وہ یہ کہ پیٹرول یعنی سپر وہ کوئی 8.5 روپے اوپر چلا گیا ہے، اب ہے 266.79 روپے، اور ہائی سپیڈ ڈیزل تو وہ تو 10 روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہوا ہے، 272.98 روپے فی لیٹر پہ۔ اور یہ خیال رہے پچھلے صرف 2 ہفتے میں دوسری بار قیمتیں بڑھی ہیں، 16 جون کو بھی تو اضافہ ہوا تھا۔ تو آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس کے پیچھے کئی وجوہات کام کر رہی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ ہے یہ عالمی منڈی، خام تیل خاص طور پہ برنٹ کروڈ، اس کی قیمتیں کافی آپ کہہ لیں اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں۔ مشرق وسطیٰ میں تھوڑی کشیدگی تھی، اس سے قیمتیں تقریباً $80 فی بیرل تک پہنچ گئی تھیں۔ خیر بعد میں کچھ کم بھی ہوئیں، لیکن یہ جو بین الاقوامی اتار چڑھاؤ ہے نا۔ جی اچھا، یعنی باہر جو ہو رہا ہے وہ سیدھا یہاں اثر ڈال رہا ہے۔ لیکن کیا صرف یہی ایک وجہ ہے یا کچھ اور بھی ہے اس میں بھی؟ نہیں، صرف یہی نہیں۔ دوسری اہم بات ہے وہ ہے ہمارا روپیہ، مطلب ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر۔ ظاہر ہے ہم تیل تو ڈالرز میں خریدتے ہیں، تو جب روپیہ کمزور ہوتا ہے تو ہمیں اسی تیل کے لیے زیادہ روپے دینے پڑتے ہیں، تو درآمدی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک، عالمی قیمتیں ہو گئیں، روپے کی قدر۔ اچھا، وہ نئے ٹیکس کی بھی بات ہو رہی تھی ذرائع میں۔ جی ہاں بالکل، تیسرا پوائنٹ وہی ہے، ٹیکسز اور لیویز۔ حکومت نے اس بار ایک نیا کاربن لیوی لگایا ہے، 2.5 روپے فی لیٹر۔ کاربن لیوی؟ اچھا جی۔ اب بظاہر تو یہ ماحول کے لیے ہے یا شاید حکومتی آمدن بڑھانے کے لیے، یہ تو وہی جانے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پرانا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے یعنی PDL، اس میں تھوڑی سی کمی کی ہے انہوں نے۔ پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر کوئی 2.5 روپے کم کیے ہیں۔ تو پھر قیمت بڑھی کیوں؟ ہاں، وہ اس لیے کہ یہ کمی نئے لیوی سے بہت کم ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ مجموعی قیمت پھر بڑھ گئی۔ مطلب PDL تھوڑا کم کیا پر ایک نیا لیوی لگا کر اس سے کہیں زیادہ بوجھ ڈال دیا۔ یہ تو کافی پیچیدہ صورتحال بنا دیے۔ جی بالکل، اور چوتھا پہلو پالیسی کا بھی ہے۔ یہ قیمتیں تو آپ کو پتہ ہے اوگرا اور وزارت خزانہ ہر 15 دن بعد طے کرتی ہیں۔ وہ عالمی قیمتیں، روپیہ، دوسرے اخراجات سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اور ہاں، کچھ ذرائع یہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ IMF کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں ان سے جڑا ہو۔ اچھا، لیکن خیر اس پر کوئی واضح سرکاری بیان میری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ وجوہات تو سمجھ آ رہی ہیں، چاہے عالمی ہو یا ہماری اپنی، لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ کہ عام آدمی کا کیا بنے گا۔ وہ تو پہلے ہی مہنگائی سے بہت پریشان ہے۔ یہی تو اصل فکر کی بات ہے۔ دیکھیں، ڈیزل مہنگا ہونے کا مطلب ہے ٹرانسپورٹ مہنگی۔ بالکل، ٹرکوں کا کرایہ بڑھے گا تو سبزیاں، پھل، کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی، وہ مہنگی ہو جائے گی۔ اسی طرح پیٹرول مہنگا ہونے سے تو ظاہر ہے عام آدمی کی جیب پہ براہ راست اثر پڑتا ہے۔ روزمرہ کا آنا جانا، اس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، اور فیکٹریوں میں بھی تو ڈیزل استعمال ہوتا ہے، تو وہاں بھی لاگت بڑھے گی، اور وہ بوجھ ظاہر ہے آخر میں گھوم پھر کر صارف پر آئے گا۔ یعنی مہنگائی کی ایک اور لہر کا خطرہ ہے۔ لوگ تو پہلے ہی بجلی گیس کے بلوں سے اتنے تنگ ہیں۔ بالکل، یہ اضافی بوجھ خاص طور پر جو کم آمدنی والے لوگ ہیں، متوسط طبقہ ہے، ان کے لیے برداشت کرنا واقعی مشکل ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ کہہ لیں عوامی سطح پر ایک دباؤ تو بنے گا۔ تو کیا یہ قیمتیں ایسے ہی بڑھتی رہیں گی یا کوئی امید ہے کہ کم بھی ہوں گی؟ اگلا ریویو کب ہے؟ دیکھیں، اگلا جائزہ تو معمول کے مطابق 15 جولائی کے آس پاس ہونا ہے۔ اچھا، اگر خوش قسمتی سے عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہوتا ہے یا ہمارا روپیہ تھوڑا بہتر ہوتا ہے تو بالکل قیمتیں کم ہو سکتی ہیں، اس کا امکان رہتا ہے۔ لیکن یہ سب اگر پر منحصر ہیں، اور عالمی حالات تو آپ جانتی ہیں کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ جی وہ تو ہے۔ دنیا میں کہیں کوئی بڑا واقعہ ہو جائے یا OPEC پلس والے کوئی فیصلہ کر لیں تو فوراً یہاں اثر آ جاتا ہے۔ تو یقین سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، پر امید تو رکھنی چاہیے۔ چلیں، تو خلاصہ یہ ہوا کہ 1 جولائی سے پیٹرول اور ڈیزل ایک بار پھر مہنگے۔ وجوہات: عالمی منڈی، روپے کی کمزور قدر، نیا کاربن لیوی اور حکومتی پالیسی کا 15 روزہ جائزہ۔ اور سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ مہنگائی اور بڑھے گی۔ ہاں، یہ امید ضرور ہے کہ اگلے جائزے میں صورتحال بدل بھی سکتی ہے اگر عالمی حالات نے ساتھ دیا۔ جی بالکل،
اور آخر میں بس ایک بات جو شاید ہم سب کو سوچنی چاہیے، یہ جو ہر 15 دن میں قیمتیں بدلنے کا نظام ہے اور ہمارا عالمی منڈی پر اتنا زیادہ انحصار، کیا یہ طویل مدت میں ہماری معیشت کے لیے، عام صارف کے لیے واقعی پائیدار ہیں؟ خاص طور پہ جب توانائی کی قیمتوں میں کوئی استحکام ہی نظر نہ آ رہا ہو۔ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔